بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وبناته وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. سب کا سن کر بہت اچھا لگا. یہاں سے ہمارا درس آغاز ہوتا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ایکچولی آگے بڑھنا تھا. اس کے بعد میں نے غزوۃ احد کے بعد بات کرنی تھی، لیکن جب بھی میں سورۃ آل عمران رمضان میں پڑھتی تھی، جب بھی سبحان اللہ میرے ذہن میں آتا تھا نہیں اب اس کو دوبارہ غزوۃ احد کو اٹھانا ہے، اور اس سے جو سبق اندروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس پر لائٹ ڈالنی چاہیے. It's not for me and you and that's it. for پوری امت کے لیے یہ دروس ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت دے اور سبھی کو فرصت دے کہ وہ پڑھیں، سمجھیں اور اپلائی کریں اپنی زندگی میں. غزوۃ احد جب لی ہے اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا and کتنے رونگٹ کھڑے ہو جاتے. ابھی جب سسٹر شگفتہ فرما رہی تھی کہ عید کے دن حرم پاک تھا، باہر سڑکوں پر نماز پڑھ رہے تھے، یہ نظارہ. اور کسی اور سسٹر نے کہا منزہ نے شاید کہ رسول اللہ نے یہ نتیجہ نہیں دیکھا، نہ صحابہ نے. ہمیشہ یہی میری فیلنگز ہوتی ہے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں قیام کی یا تراویح یا عید کے دن، تو یہی آتا ہے صلوات رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ آپ نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ کی محنت کی، آپ کی رسالت پہنچ گئی. اینڈ آج کل تو الحمدللہ آپ اپنے موبائل سے دیکھ سکتے ہیں ہر دنیا کے کونے میں کیسے نماز عید. آپ نے الجیریا کی دیکھی ہے، الجیریا کی قیام اللیل ایگزیکٹلی جیسے مکہ، ہزار کیا ملینز لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے قیام کی. عید کے دن اس سے زیادہ تو میں بس یہی دیکھ رہی تھی اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلوات ربی وسلام علیہ رسول اللہ. آپ نے نتیجہ نہیں دیکھا، نہ آپ نے نہ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام جو غزوۃ احد میں تھے، کیا موٹیویشن تھا، کیا عقیدہ تھا ان کا، جو اپنی جانیں دے دی، قربان کر دی. دشمن کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آل عمران پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ گروپس ہو گئے تھے. ایک گروپ پہلے سے ہی منافقین کا گروپ، جنہوں نے 300 آدمی پلٹ گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ. 300 یعنی کتنا بڑا خلل پڑا مسلم آرمی میں. لیکن اس میں بھی ہمیں درس ملتا ہے، اگر یہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے نہیں پلٹا دیتے، یہ ہوتے اندر جنگ کے میدان میں، تو یہ کیا کرتے یہ منافقین. تو سبحان اللہ بہت سے دروس ہیں اس پر انشاءاللہ لائٹ ڈالیں گے باذن اللہ. مصیبت آتی ہے and اس مصیبت میں کوئی حکمت ہوتی ہے. مصیبت میں کیوں کہوں گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے مصیبت. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر، ابھی ان آیتوں میں ذکر ہوا تھا جو ریسائٹنگ ہو رہی تھی 165 میں، اولما اصابتکم مصیبہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے مصیبت، یہ مصیبت ہے. اس میں دیکھیں گے کہ یہ مصیبت کیوں ہوئی اور کیسے ہم اس سے سیکھیں گے. سب سے بڑا جو ہوا ہے رسول اللہ کی نافرمانی. رسول اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے. دس از نمبر 1. رسول اللہ کے حکم پر نہیں چلے تو دیکھیں کیا ہوا اس کا نتیجہ. اور کتنی بار تاکید کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز سے منع کیا منع ہو جاؤ، اور جس چیز کا ترغیب دی ہے لے لو، سمجھو، کرو. یہی دوبارہ میں سوچتی ہوں امت کہاں ہے؟ امت اسلام پڑھتی نہیں، دیکھتی نہیں. آل عمران کتنی دروس ہیں اس میں. غزوۃ احد میں دوسری مصیبت شہداء 70 شہید within few hours. شہادہ از آنر، شہادہ مصیبت نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے جس کا نتیجہ شہادت ہوئی، یہ اگین رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی تو اس کا یہ نتیجہ ہو. ہمارا بھی یہی حال ہوگا. ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو امت کہاں جا رہی ہے؟ کتنے شہید ہوں گے
اس میں سے شہادت پانا اس آنر. معاذ بن جبل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں جس سے میں جنت داخل ہو جاؤں جہنم سے دور. رسول اللہ نے کہا تم نے بہت بڑا سوال پوچھا. وہ کرنا ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے رسول اللہ کیا کرنا چاہیے, ڈائریکٹ سوال تھا نا. رسول اللہ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا تقیم الصلاۃ تأتی الزکاۃ تصوم رمضان. یعنی فرض کیا گیا ہے پہلے یہ کرو. فرض کے بعد رسول اللہ نے کہا تم کو اس سے زیادہ بھی بتاؤں, اس سے عظیم بات کیا ہے, فرض ادا کر لیں. اور add to top of this النفقہ خیر, صدقات النفقة خير, الصدقة تطفئ الغضب, القيام والناس نيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع, الصيام جنة. and یہ نوافل پر آئے ہیں رسول اللہ. پھر اور کہا اور the head of these things, the عمود, the pillar of this, the head is Islam, عمود the pillar is نماز, اور عروج اس کا سب سے بڑا کیا ہے, جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کا مطلب, شہادت کا مطلب آپ کو سمجھنا ہے اور ہمیں سبھی کو سمجھنا ہے. یعنی اللہ کا جو حکم دیا ہے اللہ نے, جو مشن ہے, جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا, اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, یہ بہت عزیز ہونی چاہیے. یہ کلمۃ توحید ہماری زندگیوں میں بہت ہی قیمتی شے ہونی چاہیے. اس کے آگے کوئی جھکن نہیں ہونی چاہیے, اس کے آگے کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. We shouldn't bend under this. آپ کو عزت ملی ہے اسلام سے, اور اسلام کیا ہے, کلمۃ توحید. کلمۃ توحید انہوں نے کیسے اتنی ڈیپتھ اینڈ فیلنگ احساس کیا کہ اپنی جانیں دے دی. اگر دیکھا جائے سبحان اللہ, جو شہید ہوئے تھے ایک دن کے نہیں تھے. انہوں نے اسلام میں بہت جدوجہد کیا, ہجرت کی, اذیت کا تحمل کیا, مشرکین کا, ہجرت کا, فزیکلی, مینٹلی, ہر قسم کا. جیسے ابھی سمرا جی نے بھی کہا, مشقت سفر کا, ہجرت جو کیا, یہ کام آسان نہیں تھا. آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا لگیج ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, ریزرویشن ہوتی ہے کون سے ہوٹل میں جانا, پھر بھی آپ تھکے سے چور ہو جاتے. خود اباؤٹ جو بس صرف جو تن پر لباس تھا وہی, سب سے بڑی چیز وہ لے کر کے عقیدہ توحید. توحید میرے پاس ہے, بس دنیا پر سلام. I don't care, نہ گھر, نہ تجارت, نہ لباس, نہ مال, نہ اولاد, نہ کچھ, نہ وطن, نہ کچھ. بے وطن ہو گئے. بے وطن کتنی بار بے وطن ہو, 2 بار حبشہ. نہ لینگویج, نہ شکلیں, نہ رنگت, نہ عقیدہ, کچھ بھی نہیں, نہ کلچر. لیکن کیوں یہ سب توحید پر قائم رہنا ہے. کہتے ہیں ہم امت اسلام, امت کیا کرتی ہے, کہتے ہیں ہم کتنے ملیار ہیں, کہاں ہے عقیدت توحید. کوئی قبر پر لٹکا ہوا ہے, کوئی جالی پر چپکا ہوا ہے, کوئی کا پتھر کو دیکھ رہا ہے, کوئی. تو کیسا نام ہے آپ کا, مسلمان. اسلام پڑھو, قرآن آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھو, سیرت کو سامنے رکھو. احد شہادت دیتا ہے مسلمانوں نے کیا کیا. احد وہ جگہ, وہ آسمان, وہ زمین شہادت دیتا ہے, گواہی دیتا. یہ ہے مسلمان. یہ 70 شہید جو ہوئے تھے, رسول اللہ فوت ہونے سے پہلے ایک رات وہاں جاتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, اور کہا اپنی امت کو جب بھی آؤ مدینے, گو ٹو شہداء احد, کو سلام پہنچاؤ, سلام کرو. آگے سے سلام دیتے ہیں, کیونکہ شہید مرتا نہیں, شہید زندہ ہے جنت میں, آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے. اینڈ اٹ از سننا, جب بھی جاؤ گو, بے شک اب تو اس کے ارد گرد جالی ہے, تم وری گو, زیارت کرو, سلام پہنچاؤ, اینڈ وہ سلام دے. رسول اللہ نے ترغیب دی ہے, اس پر عمل کرو. ایک یہ مصیبت تھی کہ رسول اللہ کا کہنا نہیں مانا. دوسرا اتنے شہداء ہو. تیسرا جو ایک دم مایوسی مسلمانوں میں. تیسرا جب فرار, بھاگ گئے, کچھ پہاڑوں پر چڑھ رہے, کچھ مدینے کی طرف چلے گئے. وہ تو I'm not talking about the منافقین جو پہلے سے نکل گئے تھے, نہیں, مسلمان. ان رسول اللہ پکار رہے ہیں, یا قوم
یا مسلمین انا محمد انا رسول اللہ، پکار رہے ہیں رسول اللہ۔ آل عمران میں آتا ہے استصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، رسول اللہ پکار رہے ہیں ادھر آؤ، مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، میں ہوں، میں محمد، میں تمہارا رسول ہوں، والرسول یدعوکم، اور تم پہاڑوں پر چڑھ رہے ہو، استصعدون ولا تلوون علی احد، مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے کہ رسول اللہ کس کو پکار رہے ہیں۔ میں بھی I was in grade 4 جب یہ لیا تھا غزوۃ احد، جب سے میں ناراض ہوں۔ یہ تیر باز یہ جنہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی، I don't know ان کا رما عربی میں کہتے ہیں، جن کو کہا تھا رسول اللہ نے وہاں رہو، ٹھہرو، جن کے ہاتھوں میں تیر تھے، ہماری پروٹیکشن کر۔ اس سال دیکھو کیا عمر گزر گیا اور میں ناراض تھی، خفا تھی کہ کیوں۔ اس سال only this year when I was reading I discover اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا کیونکہ بہت ہی مہربان ہے مومنین کے ساتھ۔ تو جو میرے دل میں تھا نا ہمیشہ، ایک دم مجھے اتنا رونا آیا کہ عمر بیت گئی اور میرے دل میں ان کے متعلق اس طرح تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی بار ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنی بار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شروع سے میں آیت لیتی ہوں، منکم من یرید الدنیا، دنیا، تمہیں دنیا چاہیے، یہی تو مال ہے نا ہماری، دنیا ہمیں چاہیے۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا جتنا بھی لے لوں کما لوں، دنیا اتنی خوبصورت ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا ہے کتنی حدیث ہے، دنیا بہت تمہیں سب ہری بھری نظر آئے گی، بی کیئرفل، کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے، کتنی صورتوں میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ یہی ہوا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ کچھ لوگ میدان جنگ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، بس اپنی جانیں۔ رسول اللہ، پروٹیکشن آف رسول اللہ اینڈ پروٹیکشن آف کلمت التوحید، کہ میرے سینے کو لگ جائے لیکن کلمت توحید اونچی بلند رہے، میری گردن اٹھ جائے لیکن توحید کلمہ اونچا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، دنیا چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے دل میں دنیا ڈال دی۔ کیسے وہ پہاڑ سے اتر کر رسول اللہ کا جو آرڈر تھا سب بھلا بیٹھے، کیونکہ نظر ان کی دنیا پر پڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مسلط کر دی دنیا، ثم صرفکم عنہم، تمہارے دل بھی وہیں اٹکا دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا پر، لیبتلیکم، بلا، ابتلا، امتحان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر معاف کر دیا تم کو اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہربانی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم دیکھیں کہ اسی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ درس لینا تھا مسلمانوں کو کہ آگے سے ہمیں میسج پہنچے کہ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگو گے اور یہ تمہارا حال ہوگا۔ اینڈ مصیبت یہ ہے it's not only you، تمہارے غلطی سے دوسروں پر کیا اثر پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک میں ڈالا، دوسروں کو بھی ہلاک میں ڈالا۔ ایک لالچ، اینڈ رسول اللہ نے کہا تھا نہیں اپنی جگہ چھوڑنی، ایک غلطی تم نے کی اور دیکھو اس کا اثر امت میں سے کتنے لوگوں پر پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، ڈونٹ جج۔ ہم جب غزوۃ احد پڑھتے ہیں نا تو کیسے دل میں آتا ہے یہ کفار قریش، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے، کاش مر جاتے، کاش رسول اللہ صحابہ کے ہاتھوں سے ختم ہو جاتے۔ کون تھے یہ گریٹسٹ لیڈر؟ کون تھے کفار قریش میں سے؟ ابو سفیان، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید اینڈ ہند بن عتبہ، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سب مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید لیڈر، قائد اعظم، اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان، سفیان، ہند، یرموک میں، معرکت حنین میں، انہوں نے آگے they were the leader۔ سو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے کسی سے کہ نہیں یہ اسلام نہیں پائے گا، یہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیسے یہ مسلمان ہوئے اور کیسے انہوں نے آگے سے جنگوں میں لڑے، جانیں دی۔ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ہائیسٹ مرتبہ دے، اللہ چاہتے ہیں کہ عام ان کا درجہ نہ ہو جنت میں،
اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے سورۃ آل عمران سے. آج کے دروس سارے آل عمران میں سے. وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو چن کر، جیسے کچھ لوگوں کو چنا انبیاء و رسول، صالحین، جیسے کہ آسیہ زوجت فرعون، سیدہ مریم کا بھی اسی صورت میں آل عمران. ان اللہ بشر بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا وفی الآخرہ ومن المقربین. اللہ تعالیٰ کے الفاظ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ خوشخبری لے کر آئے. لیکن میں سوچی تھی یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس کے پیچھے کتنی مصیبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خوشخبری ہے. When I was young، سورۃ مریم جب بھی میں پڑھتی تھی مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ مریم پر ہاتھ اٹھیں گے. سیدہ مریم نے ہمیں عفت سکھائی، ہمیں پاکیزگی سکھائی. اگر آپ کہتے ہیں یہ زمانہ برا ہے، بلیو می، جس زمانے میں سے ہم بھی گزرے تھے یا جس حالات سے، وہ بھی اتنا پیور نہیں تھا، لیکن سورۃ مریم نے ہمیں سکھایا. پھر مجھے دکھ ہوتا تھا اب مریم she has to face، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یبشرو کی بشارت ہے. واقعی یہ بشارت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، نبی کی ماں ہیں. ان کی والدہ نے چاہا ایک بچہ جو خدمت کرے مسجد اقصیٰ کی، اور اللہ نے چاہا کہ یہ بچہ نبی کی ماں بن. سبحان اللہ. ایک عربی میں شعر ہے، کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ زمین کے پتھر پکڑنا اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم آسمان کے ستارے چھو. یہی والدہ مریم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں درس سکھانا چاہتے ہیں. مایوسی نہیں، غلطی ہوتی ہے. کوئی فرشتے نہیں نازل ہوئے، غلطی ہو جاتی ہے. صحابہ سے ہوئی جو کہ رسول اللہ ان کے ساتھ تھے. among them. تو مجھے ہو رہا تھا ٹھیک ہے، وہ جو میرے ذہن میں باتیں ہیں میں ایک میسج بناؤں گی دریچہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کوئی گرانٹڈ بات نہیں ہے کہ نہیں بس نصرت ہماری ہی ہوگی. میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا ہوں. میں آپ نے دیکھا جب غزوۃ احد کا لیکچر شروع کا تھا، پریپریشن فار غزوۃ احد، پورے نصرت کے پورے ایلیمنٹس تھے. اس پر اعتماد نہیں کر. ہاں تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ سورۃ انفال میں آتا ہے. لیکن not only this، غزوۃ بدر میں رسول اللہ ساری رات ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے. It's not کہ میں، it is لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ نے عرش اٹھایا رحمان کا. لا حول ولا قوة الا باللہ. It's not only in مصیبہ، it's every day، every minute. دیکھا جائے تو کون تھے شہداء؟ فرسٹ آف آل آپ کے ذہن میں آتا ہوگا سید الشہداء. کون ہے سید الشہداء؟ حمزہ رضی اللہ. کون تھے حمزہ؟ عام انسان تھے. ہنٹنگ میں، گھوڑوں میں، دنیا میں جب بھی اپنے ٹرپ سے واپس آتے تھے، ہنٹنگ یا تجارت میں آ کر بتوں کے سامنے جھکانا، اندر سے کھانا پینا. عام انسان کو اللہ تعالیٰ سید الشہداء بنا دیا. Don't underestimate yourself. میں تو عام سا میں تو کچھ بھی نہیں. آپ کون سا انشاءاللہ نیت، اخلاص، جد، جہد، آپ کہاں سے کہاں پہنچے. پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ تبارک. ہر دعا میں آپ کا ذکر تھا، ہر سجود میں، ہر قیام میں، ہر وتر میں لوگوں کا تھا. بے شک میں آپ لوگوں کے چہرے نہیں جانتی، most of you your names, but I used to pray. یہ ہے مشاعل علم. جیسے مدینے سے دنیا کے ہر کونے میں نکلے ہیں صحابہ دعوت لیتے ہوئے، یہ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ. شاید آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم بہت کم ہیں. Maybe we are 50. We used to be more than this. لیکن جتنے بھی ہیں ان میں خیر و برکہ ہے. دنیا میں نکل رہے ہیں، ہر طرف جا رہے ہیں. ان کے پاس کتاب اللہ، ان کے پاس بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء، انعام، اعراف، غافر ہے، توبہ ہے. الحمدللہ. they have سیرت رسول اللہ اشرف الانام، سید البشر کی سیرہ ہے. they don't have to look کہ میں کس کو دیکھوں، کس کے اثر پر میں چلوں. just follow رسول اللہ، follow his steps، علی خطا رسول اللہ، رسول اللہ کے خطا پر چلو. follow رسول اللہ. don't have to اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. just you have سیرت رسول اللہ، خیر البشر، خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. کافی اور باتیں ہیں.
سو آپ کو تحمل کرنا پڑے گا ایون نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان دا لائٹ آف غزوۃ احد. انشاءاللہ زندگی رہی we're gonna continue starting from سید الشہداء حمزہ انشاءاللہ، اور دیکھیں گے اور کون شہداء تھے، ان کے نام ہیں جو شہید ہوئے تھے، لسٹ ہے ان کی. سبحان اللہ، یہ دنیا میں اور آخرت میں کیا مقام ملے. we're gonna stop here. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب